حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر مسکراتے رہتے، اکثر مسکراتے، اور ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہمیشہ غم میں رہتے۔ اب ذرا جو ہمیشہ غم میں رہتا ہے پتہ ہے وہ مسکرائے گا کیسے اکثر، اور جو اکثر مسکراتا رہتا ہے وہ ہمیشہ غم میں کیسے ہے؟ یہ ایک طرح سے تعارض تھا دو حدیثوں کا، ہم نے اس پر غور کیا۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جس حدیث میں ہے متواصل الاحزان، یہ کے بعد دیگرے ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹے رہتے، پہاڑی مصیبت غمگین، تو اس روایت کے بارے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت کی سند ثابت نہیں۔ اس کی سند میں دو مجہول راوی موجود ہیں۔ یہ متواصل الاحزان والی حدیث کے سند میں دو مجہول راوی موجود ہیں جن کے نام کا پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں یہ ترمذی شریف میں اور تقریباً ساری کتابوں میں جتنے بھی حوالہ جات ہیں، جس نے بھی سند بیان کی، آخر پہ یہ آتا ہے الرجل من بنی تمیم، بنو تمیم قبیلے کا ایک آدمی روایت کرتا ہے، اس سے روایت ہے۔ اچھا وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ ابن ابی حالہ، ابو حالہ کے کسی بیٹے سے۔ دو راوی مجہول ہو گئے، اور زمانہ وہ تابعین تبع تابعین کا ہے جس میں فسق آ گیا تھا بعض لوگوں میں۔ اس دور کا مجہول وہ صدق کے لیے کافی نہیں، یا نام بتایا جائے یا پھر روایت کو ضعیف مانا جائے گا۔ اس کو صحیح، حسن یا متصل نہیں کہہ سکتے۔ آدمی مجہول پتہ نہیں وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، کون تھا، کیسا تھا۔ یہ حدیث ایک تو اس کی سند پر جرح ہوئی کہ دو راوی مجہول، دوسری ایک بات پر دیانتداری سے غور کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اعلیٰ ترین اللہ پاک کے پیاروں میں سے ہے نا۔ قرآن پاک تو یہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ سے حزن کی نفی قرآن پاک کرتا ہے، حزن کی نفی کر رہا ہے۔ اور یہ کہنا کہ مسلسل حزن میں ہی رہتے تھے نبی پاک، یہ تو ایک طرح اس سے ٹکراؤ بن جاتا ہے۔ ہاں ابو بکر صدیق کو کہنا لا تحزن، تو اس میں حزن کو روکا جا رہا ہے نا، اور وہ حزن ابو بکر کا اپنے لیے نہیں تھا، وہ تو نبی پاک کی محبت میں تھا، اور اس کی تسلی دے دی، کوئی ٹینشن نہیں۔ حضور علیہ السلام تو ہمیشہ مطمئن تھے بھی حزن دنیا میں یا مال کا ہوگا، یا دنیا کے لالچ کا ہوگا، یا اپنی جان کے بخل کا ہوگا، یا اپنے اولاد کی وجہ سے ہوگا، یا غم کسی کو حزن ہوگا کسی ٹینشن کی وجہ سے، یا آخرت کا۔ خشیت الہی ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں حزن کی۔ تو حزن کیسے ہے؟ نبی پاک کو دنیا سے تو زہد ہے، دنیا آپ کا مطلوب مقصود نہیں، زہد ہے۔ آ جائے اللہ پاک کی عطا سے تب بھی راضی، نہ آئے پھر بھی راضی، یہ مرضی مولا ازہم اولا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ سمجھ آتا ہے۔ تو یہ ناراضگی کس بات کی، غم کس بات کا، حزن کس بات کا؟ دوسری بات، اس حدیث میں جس میں یہ بیان ہے متواصل الاحزان، اسی حدیث میں یہ حصہ روایت ہے ابو حالہ سے، جو خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں، اور اسی حدیث میں امام حسن، امام حسین سے حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں، دائم البشر، نبی پاک ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ اب سوچنے کی بات ہے، جو متواصل الاحزان ہے وہ دائم البشر کیسے، اور جو دائم البشر ہے وہ متواصل الاحزان کیسے؟ تو اس وجہ سے یہ حضرت علی والی حدیث تو چونکہ دوسری حدیثوں کے موافق ہے، اس وجہ سے قبول کی جائے گی، اور یہ ابو حالہ والی حدیث کا حصہ چونکہ دوسری حدیثوں سے ٹکرا رہا ہے، یہ جملہ، اس ٹکرانے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس کو مرجوح قرار دیا جائے، اور یہ سندن ضعیف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ضعیف کا ضعیف سے مقابلہ ہو تو جو تھوڑا ضعیف ہے اسے ترجیح دی جاتی ہے،
اور جو زیادہ ضعیف ہے اسے منکر، تھوڑے ضعیف کو معروف کہیں گے، اور صحیح کا صحیح سے مقابلہ آ جائے، جو زیادہ صحیح اسے محفوظ اور کم صحیح کو شاذ کہیں گے، اور جب مقابلہ ہو جائے منکر اور محفوظ کا، زیادہ ضعیف اور زیادہ ثقہ کا، وہاں مقابلہ تو کوئی نہیں نا۔ باقی اس کی ایک تعویل ہے متواصل الاذان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس میں امت کے لیے حزن تھا، امت کی وجہ سے پریشان، وہ ایک پہلو ہے تعویل، لیکن یہ متواصل الاذان کا لفظ یہ تو خود اسی حدیث سے ٹکرا رہا ہے، دائم البشر سے۔ آگے دیکھیں، میں نے اس مسئلے پر کچھ حدیثیں جمع کی جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عام عادت مبارکہ کہ آپ اکثر مسکراتے رہتے یہ ثابت ہوگا۔ دیکھیں، عبداللہ بن حارث بن جزا صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو نبی پاک سے زیادہ تبسم میں رہتا ہو، مسکراتے رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی تبسم۔ سیرت نگاروں نے صاف لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی طرف مسکرا کر توجہ فرماتے اور ہر ایک کو مجلس کا حق عطا فرماتے، کہ آپ نے جانا نہیں کہ خوش خلقی، کھلے چہرے سے ملنا، دوستوں کو، آنے والے کو کھلے چہرے سے ملنا، یہ بھی اس کے حق کی ادائیگی میں سے ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ خوش خلقی خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ یہ خندہ پیشانی متواصل الاذان تو نہیں۔ دیکھیں، یہ حدیث عبداللہ بن حارث والی یہ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3641، مختصر الشمائل میں، مشکات المصابیح میں، کتاب الزہد میں، مسند احمد بن حنبل میں، شعب الایمان میں، مصابیح السنہ میں، شرح السنہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس کی سند کو علماء نے قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، میں جب سے مسلمان ہوں نبی پاک نے مجھ سے حجاب نہیں فرمایا، ولا رآنی الا تبسم، جب بھی نبی پاک کی نظر مجھ پر پڑتی آپ تبسم فرماتے۔ اس سے بھی تبسم کی عادت سمجھ آتی ہے نا، بھی جو آدمی ہر وقت ہی غم زدہ ہے وہ کسی کے سامنے آنے پر مسکرا تو نہیں دے گا، وہ تو پھر غم زدہ ہی رہے گا نا، زیادہ سے زیادہ سیریس ہو جائے گا۔ تبسم ہمیشہ فرمانا، اور یہ جریر بہت خوبصورت تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے میں جب جریر کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوسف علیہ السلام کے حسن کا خیال آتا ہے۔ رات میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، شاید جریر کا قد بھی بڑا لمبا تھا، کہ ان کی جوتی 1 زیرہ بیان کی گئی ہے، یہ تقریباً 1.5 فٹ سے کچھ اوپر بنتا ہے، جوتے کی لمبائی 1.5 پونے 2 فٹ، پھر قد بھی اسی کے حساب سے ہوگا نا۔ یہ جریر والی حدیث بخاری شریف میں 3 جگہ موجود ہے، حدیث نمبر 3035، 6099 اور 6090، مسلم شریف میں 2475 نمبر، ترمذی شریف میں 3821 نمبر، ابن ماجہ میں 159، اس طرح مسند احمد بن حنبل، طبرانی کبیر، مشکات المصابیح، ابن حبان وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نبی پاک کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لیتے، مسجد شریف میں بیٹھے ہوتے، نبی پاک علیہ السلام مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ کھڑے ہوتے۔ اس حدیث میں نبی پاک جب بیٹھے ہوتے، صحابہ بھی بیٹھے ہوتے، اس دوران کانوا یتحدثون، صحابہ باتیں کرتے، فیاخذون فی امر الجاہلیہ، دور جاہلیت کی بھی باتیں کر لیتے، ہم کتنے بے وقوف تھے کہ خود بہت ہاتھوں سے گھڑ کر سجدے کرتے وغیرہ وغیرہ، فیضحکون، وہ ہنستے، ویتبسم، نبی پاک مسکراتے رہتے۔ تبسم کی عادت سمجھ آ رہی ہے نا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 2 جگہ موجود ہے، 2322 اور 680 نمبر پر، ترمذی شریف میں 2850 نمبر پر، مصابیح السنت میں، مسند احمد بن حنبل میں، طبرانی کبیر میں، سنن بیہقی میں، ابن حبان میں، مشکات المصابیح میں
اس طرح سنن ابو داود میں 1171 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں 1358 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جو دائم البشر ہے، اس کا معنی میں ملا علی قاری لکھتے ہیں، اے غیر مقید طلاقات وجہی و بشاشت بشرات، نبی پاک کے چہرے کا کھلا ہونا اور آپ کے جسم کا تر و تازہ ہونا، وہ یہ نہیں کہ کسی خاص وقت میں تھا، ہمیشہ ہوتا۔ سیرت حلبیہ میں صفحہ نمبر 475 جلد 3، مجمع البحار میں صفحہ 63 جلد 3، انہوں نے ابن قیم کے حوالے سے ذکر کیا، مدارج السالکین کتاب ابن قیم کی ہے، اس کا 171 صفحہ دوسرا جلد، کیا بیان کرتے ہیں؟ ابن قیم کہتے ہیں حدیث ہند ابن ابی حالہ جو متواصل الاذان والی ہے، نبی پاک کی صفت میں انہو کان متواصل الاذان لا یثبت، یہ ثابت نہیں، وفی اسنادی من لا یعرف، اس کی سند میں وہ لوگ موجود ہیں جن کو پہچانا نہیں جاتا۔ وکیف یکون متواصل الاذان، نبی پاک ہمیشہ غم میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وقد صانہ اللہ عن الحزن فی الدنیا واسباب، نبی پاک کو دنیا میں غم سے اور اس کے اسباب سے بچا لیا، وانہاؤ عن الحزن علی الکافرین، کافروں پر غم زدہ ہونے سے روک دیا، لا تاسا علیہم لا تحزن علیہم وغیرہ، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، آپ کے وہ اول آخر ذنب اولین و آخرین کے وہ مغفرت کا وعدہ فرما لیا۔ وہ کہتے ہیں فمن این یاتی الحزن، کہاں سے غم ہے؟ بل کان دائم البشر، ہمیشہ خوش کھلے چہرے والے، دہوک مسکراتے ہوئے، دہوک السن، آپ کے دانت دیکھ فرماتے، تبسم اکثر تھی آپ کی عادت مبارکہ۔ یہ ابن قیم سے سیرت حلبیہ میں بھی ہے، مجموع البحار میں بھی ہے، یہ بات اگر کمزور ہوتی تو کوئی رد کرتا نا اس کا۔ ایک اور بات کی، یہ تفسیر قرطبی میں علامہ ابن کثیر نے، دلائل النبوت میں امام اصفہانی نے، تفسیر مظہری میں، زاد المعاد میں، بعض روایات میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا الدہوک القتال، میں مسکرانے والا اور کافروں کو قتل کرنے والا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ بعد آسمانی پہلی کتابوں میں یہ ذکر تھا، حضور علیہ السلام کی وصف میں الدہوک القتال۔ شرح میں فرماتے ہیں دہوک فی وجہ المومنین، ایمانداروں کے چہروں میں مسکرانے والے، غیر و عابس، تبڑیاں ڈالنے والے نہیں، ولا مکتب، چہرہ بگاڑنے والے نہیں اپنا، ولا غضوب، غصے کا اظہار کرنے والے نہیں، ولا فد، نہ بدخلق ہیں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت سے نبی پاک نرم ہیں، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، سخت دل بدخلق ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے۔ واللہ عالم بالصواب۔ شفا شریف میں ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم کثیر التبسم، نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی، آپ تبسم کثرت سے فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، آپ سے پوچھا کہ نبی پاک گھر میں ہوتے تو کیسے ہوتے بیویوں کے پاس؟ وہ کہتی ہیں کانا اذا خلا بنسائہ، نبی پاک جب خلوت میں ہوتے بیویوں کے پاس، بات چلتے آگے کہتے بس سامن ضاحکن، تبسم فرماتے، دیکھ فرماتے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ جو ہمیشہ غم میں رہے گا وہ تو پھر یہ کام بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ حدیث زرقانی شریف میں موجود ہے، مواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی صفحہ 44 جلد 6، طبقات ابن سعد میں ہے، ابن عساکر میں موجود ہے، جامع الاحادیث میں امام سیوطی نے یہ لکھی، کنز العمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔